برکت نام میں ہم سب کو میرا سلام۔ آج عید پینتیکوسٹ جس کا مطلب ہے 50، اور آج پوری دنیا میں عید پینتیکوسٹ کا دن منایا جا رہا ہے، ڈے آف دا پینتیکوسٹ، یعنی اس کا مطلب ہے 50۔ آج تھوڑا سا آپ کو تھوڑا سا مختلف لگ رہا ہوگا، میسج سے پہلے میں تھوڑا سا بریف کرنا چاہتا ہوں آپ کو۔ یہ عید پینتیکوسٹ آج تھوڑی سی آپ کو مختلف نہیں لگ رہی؟ نہیں لگ رہی؟ مطلب جب ایسٹر آتا ہے، عید قیامت پر خوشی آتا ہے، کرسمس آتا ہے، تو دل میں یہ ہوتا ہے کہ آج بریانی بھی ہوگی، آج کھانا بھی ہوگا، قربانی قرآن کے ساتھ ساتھ۔ تو اگر ان عیدوں پہ ہم لوگوں کو کھانا دے سکتے ہیں تو یہ عید جو ہے عید فصح، عید قیام اور عید پینتیکوسٹ، ویسے تو 7 عیدیں ہیں، لیکن اس میں سے جو بڑی عیدیں ہیں وہ یہ ہیں۔ تو یہ اگر پرانے عہد نامہ میں سے اعداد کی کتاب سے ہم دیکھیں گے تو یہ پہلے پھلوں کی عید تھی، پہلے پھلوں کی عید۔ اگر ہم اعداد اس کا 23 باب اس کی 15 آیت دیکھیں تو اوپر دیکھیں ہیڈنگ لکھا ہوا ہے فصل کاٹنے کی عید، اور تم سبت کے دوسرے دن سے جس دن کھلانے کی قربانی کے لیے پورا لاؤ گے گننا شروع کرنا جب تک 7 سبت پورے نہ ہو جائے، اور 7ویں سبت کے دوسرے دن تک 50 دن گن لینا، تب تم خداوند کے لیے نظر کی نئی قربانی گزارنا۔ تو یہ کون سی عید تھی؟ عید پینتیکوسٹ، یعنی فصل کاٹنے کی عید تھی۔ یہ فصل کاٹنے کی بات ہم نئے عہد نامہ میں آئیں گے تو اس میں ہم اس کو دیکھیں گے۔ تو لوگ کیا کرتے تھے اس میں پتہ آپ کو؟ لوگ اس میں اپنی پیداوار کے پہلے پھلوں کا حصہ خدا کی حضوری میں لاتے تھے، اپنی پیداوار کے پہلے پھلوں کا حصہ خداوند کے حضور نذرانے کے طور پر لاتے تھے، اور یہ یہودی دستور کے مطابق تھا۔ لیکن اگر بھائی صاحب دیکھیں، جب تم اپنی زمین کی پیداوار کی فصل کاٹو تو تم اپنے کھیت کو کونے کونے تک پورا نہ کاٹنا اور نہ اپنی فصل کی گری پڑی بالوں کو جمع کرنا، بلکہ ان کو غریبوں اور مسافروں کے لیے چھوڑ دینا، میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ وہ جب خداوند کے حضور اپنی پیداوار کے پہلے پھلوں کا حصہ لاتے تھے شکر گزاری کے طور پر، اگر زبور 67 دیکھیں تو اس میں شکر گزاری کا ہمیں ملتا ہے کہ وہ خدا کے حضور کیا کرتے تھے؟ شکر گزاری کرتے تھے۔ اپنی پیداوار کے پہلے پھلوں کا حصہ جب خدا کی حضوری میں لاتے تھے تو شکر گزاری کے طور پر لاتے تھے، اور پھر خدا اس شکر گزاری کے ہدیے کو اپنے حضور قبول کرتا تھا، اور قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا ان کو برکت دیتا ہے۔ اور اگر آپ آج ان پھلوں کا نذرانہ ہدیہ لے کر آئے ہیں تو یقیناً خدا نے آپ کے اس ہدیے کو قبول کیا ہے، اور خدا جس طرح بنی اسرائیل کو برکت دی اور اسی طرح خدا آپ کو بھی برکت دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ آج اگر دنیا میں آپ دیکھیں تو چھوٹا سا ملک ہے، لیکن اس کی برکت کا اندازہ لگائیں کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی پروڈکٹ ہیں 90% پروڈکٹ جو ہیں، چیزیں جو ہیں، وہ دنیا میں ان کی استعمال ہوتی ہیں، اور دنیا میں سب سے امیر لوگ وہی ہیں۔ خدا نے ان کو برکت دی، اور اگر میں اور آپ اگر خدا کے حضور ہدیہ جات کو لاتے ہیں تو خدا ہمیں بھی وہی برکت دینے کی قدرت رکھتا ہے جو قوم بنی اسرائیل کو خدا نے برکت دی ہے۔ تو عید پینتیکوسٹ
کا مطلب جو ہے خدا کا کلیسیا کو روح سے اور روح کی قوت سے بھرنا. جیسے میں نے بتایا کہ احبار 23 باب 15-16 ہے. یہاں پر پہلی عید جو تھی وہ کون سی؟ اس سے پہلے عید فصح، جب خدا نے موسیٰ کو قوم بنی اسرائیل کو ملک مصر کی غلامی سے نکالنے کے لیے حکم دیا تو 3 مہینے وہ کوہ سینا، 3 مہینوں میں وہ کوہ سینا پر پہنچے، اور وہاں پر خدا نے موسیٰ کو کتنے احکام دیے تھے؟ 10 احکام سینا پر دیے تھے، اور سینا کے پہاڑ کو خدا کا پہاڑ بھی کہتے ہیں. یہ عید فصح پہلی فصح تھی مصر سے غلامی کی رہائی قوم بنی اسرائیل کے لیے. تو وہاں پر خدا نے قوم بنی اسرائیل کو 10 احکام دیے، یعنی اس عید کو منانے کا حکم دیا. اور اس کے بعد ایک عید جو بھی ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، عید پینتیکوست، یعنی پہلے پھلوں کی عید. اور یہ عید جو ہے عید فصح کے بعد 50ویں دن آتی ہے. جیسے میں نے پہلے میسج سے پہلے آپ کو بتایا کہ وہ اپنی پیداوار کے پہلے پر خدا کی نظر کرتے تھے. اور گنتی کی کتاب 28 باب 26 آیت تاریخ بتاتی ہے کہ فصل کاٹنے کی عید تھی. عید پینتیکوست اس دن کی یادگاری بھی ہے جس دن خدا نے کوہ سینا پر موسیٰ کو قوم بنی اسرائیل کے لیے 10 احکام دیے تھے. اور عبرانی میں شفقات لوزہ بھی کہتے ہیں اسے. اگر آپ خروج 34 باب 29 آیت دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو ملے گا کہ خدا نے وہاں پر ان کو 10 حکم دیے. یعنی قوم بنی اسرائیل نے عید فصح پر یہاں پر آ کر 10 احکام حاصل کیے، اور نئے عہد نامہ میں 120 کی جماعت یعنی شاگردوں نے روح القدس کی نزول کی نعمت کو حاصل کیا. کتنے لوگوں کی جماعت تھی؟ 120 لوگوں کی جماعت تھی. اور جب وہ 10 دن خدا کے حضور ٹھہرے رہے تو خدا نے وہاں ایک بڑا کام کیا. اگر پیدائش کی کتاب 11 باب میں دیکھیں تو جب انہوں نے خدا مطلب اپنی کوشش سے آسمان پر جانے کی کوشش کی، برج بنایا، تو خدا نے وہاں کیا کیا؟ خدا نے ان کی زبانوں میں اختلافات ڈال دی تاکہ وہ خدا کے خلاف یہ کام نہ کر سکے. لیکن اسی بات کو لے کر ہم یہاں آئے تو یہاں پر خدا نے ان لوگوں کو ایک جگہ جمع کر لیا اور اکٹھا کر دیا. اعمال 2 باب اس سے پہلے اعمال پہلا باب اس کی 4 اور 8 آیت دیکھتے ہیں. اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب 4 اور 8. یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، کیونکہ اس وقت لوگ اس عید کو منانے کے لیے یروشلم میں اکٹھے، بلکہ باپ کے اس وعدہ کے پورا ہونے کے کیا کرو؟ منتظر رہو، جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو. یعنی خداوند یہ بات ان سے پہلے کر چکے تھے، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے. آیت میں لکھا ہے
بس انہوں نے جمع ہو کر اسے یہ پوچھا کہ اے خداوند، کیا تو اس وقت اسرائیل؟ ان کو روح القدس مل گیا اور اس کی وجہ سے قوت مل گئی. تو آدمی دلیر کیا بولتا ہے سردار صاحب جب اس کے اندر قوت آتی ہے؟ اس کے اندر قوت آ جائے تو نظر آتی ہے کہ یہ بندہ دلیر ہے، اس کے اندر قوت ہے. پہلے ان کے اندر قوت نہیں تھی، وہ ڈرپوک تھے، بزدل تھے. لیکن قوت ملنے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ قوت ملنے کے بعد خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ پھر انہوں نے کیا کیا؟ لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے. قوت ملنے کے بعد ان کے اندر ایک دلیری آ گئی، پاک روح کی دلیری آ گئی. وہ روح القدس جو خداوند یسوع مسیح نے وعدہ کیا تھا کہ میں جاتا ہوں اور تمہیں ایک مددگار بھیجوں، روح القدس تجھے ملے گا. اب جب وہ روح القدس ملا تو ان کے اندر ایک دلیری آ گئی، اور دلیری نے کام کیا کیا؟ اگر خدا کا پاک روح ان کے اندر آیا تو اس کے بعد اس پاک روح نے ان کی زندگیوں میں کیا کیا؟ پہلے کہاں تھے؟ وہ ایک کمرے میں ٹھہرے ہوئے تھے، پھر وہ دروازہ بند کر کے دعا کرتے تھے، وہیں پر رہتے تھے. لیکن جب لکھا ہے جب ان کو روح القدس ملا، انہوں نے قوت پائی، تو قوت نے پھر ان کو وہاں ٹھہرنے نہیں دیا. روح القدس ملنے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ روح القدس ملنے کے بعد یہ جو اندر بیٹھ کر وہ خوف کی باتیں کرتے تھے، ایک دوسرے سے گفتگو کرتے تھے، پھر روح القدس کی وجہ سے وہ ساری نیگیٹیوٹی، ساری منفی سوچ ان کی زندگی سے نکل گئی اور پازیٹیو تھنکنگ آ گئی. اور پازیٹیو تھنکنگ روح القدس کی وجہ سے آئی، اور پھر وہ ٹھہر نہیں سکے. پھر اس روح القدس کی قوت کی وجہ سے انہوں نے خدا کے کلام کو اٹھایا اور کہاں چلے گئے؟ پلپٹ پر بھی آئے میری طرح اٹھایا، اور یہودیہ میں، سامریہ میں اور زمین کی انتہا تک وہ پھر کس کے گواہ ٹھہرے؟ یسوع مسیح کے گواہ ٹھہرے. یہ ہے روح القدس کا کام کہ پھر جس کے پاس روح القدس ہوگا وہ کلام سنانے سے باز نہیں آئے گا، وہ توبہ کا پیغام سنانے سے باز نہیں آئے گا. وہ یہ نہیں سوچے گا کہ میرے معاملات کیسے ہیں، کس طرح کے ہیں، لیکن وہ کلام کو اہمیت دے گا. وہ خدا کو پہلا درجہ دے گا، اول درجہ وہ خدا کو دے گا. آج کہتے ہیں کہ خدا کا پاک روح میرے پاس ہے، لیکن کہاں ہے؟ خدا کا پاک روح ہے لیکن کام کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ ہم اس سے کام لیتے نہیں، ہم وہ کام کر نہیں رہے. میری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر مجھے اور آپ کو خدا نے پاک روح دیا ہے تو پھر مجھے اور آپ کو بھی ان شاگردوں کی طرح جن کو روح القدس ملا، وہ یہودیہ، سامریہ بلکہ زمین کی انتہا تک یسوع مسیح کے گواہ ٹھہرے. آج مجھے اور آپ کو بھی اگر روح القدس زندگی میں ہے تو پھر ہمیں بھی اٹھ کر اس کلام کی خوشخبری کو سنانا ہے. وہ پطرس جو انکار کرتا ہے، بند کمرے میں دعا کرتا ہے، لیکن جب اس کو خدا کا پاک روح ملا تو اس نے کیا کیا؟ 38 آیت میں لکھا ہے
2 बाब उसके 38 है। पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो। वो उठा और उसने मुनादी करना शुरू कर दी। ये किसका काम था? पतरस की जिंदगी में अब मुझे और आपको रूह कुदस का नज़ूल नजर आता है। आपको रूह कुदस से भरा हुआ शख्स आपको नजर आता है। पहले उसके अंदर खुदा का पाक रूह काम नहीं कर रहा। पतरस ने उनसे कहा तौबा करो। रूह कुदस जब आपकी जिंदगी में होगा तो वो आपको चैन नहीं रहने देगा। रूह से भरे हुए लोग जो होते हैं वो खुदा का कलाम दुनिया के कोने कोने तक लेकर जाते हैं। वो लोगों के दरमियान मुनादी करते हैं, रूहों की निजात का काम करते हैं। आज निजात का काम है, आज निजात का दिन है, आज माफी का दिन है, आज तौबा का दिन है। वो क्या पतरस ने उनसे कहा तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम रूह कुदस इनाम में पाओगे। जब बपतिस्मा लिया जाता है तो खुदा के कलाम में लिखा है, जब पतरस ने वाज किया तो उसने कहा अगर तुम अपने गुनाहों का इकरार करो। इमसाल की किताब में लिखा है जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा, बल्कि जो उसका इकरार करके उसे तर्क करता है उस पर खुदा की रहमत होगी। उसका हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम रूह कुदस इनाम में पाओगे। जब बपतिस्मा हम लेते हैं तो उसी वक्त रूह कुदस इनाम में मिल जाता है। खुदा यीशु मसीह ने जब दरियाए यरदन पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया तो क्यों लिया? क्या उसकी जात में कोई गुनाह था? उसको तौबा की जरूरत थी? पतरस कौन था? तो जाते खुद वो गलीली था, लेकिन जब रूह कुदस नाज़िल हुआ तो लिखा है कि जोर की आंधी का सन्नाटा, आग के शोला की ज़बानें जो है वो फटने लगी और लोग क्या करने लगे? गैर ज़बानें बोलने लगे। और 16 मुल्कों के लोग जो वहां बैठे हुए थे, बोलने वाला गलीली था, गौर से सुनने वाली बात है। और 16 मुल्कों के जो लोग थे वो गलीली नहीं थे, वो मुख्तलिफ मुल्कों के लोग थे और जितने मुल्कों के लोग थे उतने ही ज़बानें थी। ऐसे ही और इतने मुल्कों के लोग एक ही ज़बान समझ रहे थे, एक ही ज़बान समझ रहे थे और उनको ये समझ आ रही थी कि ये क्या कह रहा है। यानी खुदा का पाक रूह उनसे इलाकाई ज़बान में बात कर रहा था। जिस जिस इलाके से वो ताल्लुक रखते थे उसी के मुताबिक उसी की ज़बान में खुदा का पाक रूह पतरस के जरिए कलाम कर रहा था और उनको समझ आ रही थी। और आज जो ज़बानें बोली जाती हैं माज़रत के साथ, वो इलाकाई ज़बानें नहीं हैं। जो लोग ज़बानें बोलते हैं कितने लोगों को समझ आती है? आती किसी को समझ? वो बताते खुद उनको खुद समझ नहीं आती। वो जो बोल रहे हैं उनको भी समझ नहीं आती। तो खुदा का कलाम तो कहता है पतरस बोल रहा था तो 16 मुल्कों के लोग उस ज़बान को समझ रहे थे। ये खुदा के पाक रूह का काम है कि जब आप बोल रहे हैं तो लोग बैठे हुए उस बात को समझे। अगर कुछ समझने वाला नहीं है तो खुदा के कलाम में लिखा कि आप चुप रहो, आप खामोश रहो। मैं आपको सच्चा वाक्य भी बता सकता हूँ, एक नहीं बहुत सारे वाक्य। एक चर्च के अंदर कन्वेंशन हो रही थी, मैं किसी की मुखालफत में बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको सच्चाई बयान कर रहा हूँ। खुदा वो प्रस्ताव ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रशिश करते हैं। सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। खुदा वो लोग ढूंढता है। वो गैर ज़बान बोल रहा था और लोग हालेलुया हालेलुया कर रहे थे। ये खुदा का पाक रूह करा हुआ है। एक पठान वहां से गुजर रहा था, बह रहा ना, कौन गुजर रहा था? एक पठान वहां से गुजर रहा था। ये सच्चा वाक्य बता रहा हूं मैं आपको।
اور وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ اس نے کہا جی کنونشن ہو رہی ہے. اسکول کی بات کھڑی ہوئی. انہوں نے کہا کنونشن ہو رہی ہے, یہ روحانی اجتماع ہے. اس کو سمجھانے کے لیے یہ روحانی اجتماع ہے. تو کہنے لگا یہ روحانی اجتماع ہے, یہ تو گالی دے رہا ہے. یہ میں سچی بات بتا رہا ہوں. کہنے لگا یہ پشتوں میں لوگوں کو گالی دے رہے, اس کو خود بھی نہیں پتا یہ کیا کہہ رہے ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے جو خدا کے کلام میں لکھا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے. پہلی بات ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے, ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے. بولنے والے کو نہیں پتا اور ترجمہ کون کرے؟ کرنسیوں کا کھاتا پڑھ لیں, آپ ہارمونیم بجائیں, آپ کہیں بھی ہوں گے, اگر اسپیکر لگا ہوا ہے آپ کہیں بھی ہوں گے تو آپ دور سے کہیں گے کہ کیا بج رہا ہے. تبلا بجائیں, آپ کو پتہ چل جائے گا تبلا بج رہا ہے. اگر بے جان چیزوں کی آواز کو آپ سمجھ سکتے ہیں تو جو میں اور آپ بولتے ہیں ان کو کیوں نہیں سمجھتے؟ تو کلیسیا کی ترقی کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے. میں اس طرف نہیں جا رہا. تو یہاں پر خدا کا بندہ واز کر رہا ہے اور 16 ملکوں کے لوگ اس زبان کو سمجھ رہے ہیں ترجمے کے ساتھ. ہم غیر زبان کے خلاف بات نہیں کر رہے. یہ خدا کا الہی بھید ہے. آپ رک چکے, آپ خدا کے حضور ٹھہرے. اگر خدا آپ کو زبان اختیار کا پھر تجربہ ملا. لیکن جب خدا نے پاکرو دیا تو پاکرو کے بعد ان کے اندر کیا آ گئی؟ قوت آ گئی. اور جس کے اندر خدا کا پاکرو ہوتا ہے وہ لالچی شخص نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ وہ لالچی شخص نہیں ہوتا. وہ لالچ سے بھرا ہوا شخص کبھی روح القدس سے نہیں بچ سکتا. اور لکھا ہے جس کو جو چاہتا ہے وہ بانٹتا ہے. روح القدس سے بھرا ہوا شخص, سوری ٹو سے میں کلیئر بات کر رہا تھا, روح القدس سے بھرا ہوا شخص نہ چرچ کی پراپرٹی بیچتا ہے, نہ ایسے کام کرتا ہے جو گنانے کام ہو. آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں وہ کوئی ایسے کام نہیں کرتا. روح القدس سے بھرا ہوا شخص صرف کیا کرتا ہے؟ وہ خدا کی کلام کی منادی کرتا ہے. وہ یہودیہ میں, سامریہ میں, دنیا کے انتہا تک صرف اور صرف اس کا مشن کیا ہے؟ یہی مشن ہے. اس کا روحوں کی نجات کا کام کرتا ہے. وہ ایسے کام نہیں کرتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں روح القدس سے بھرا ہوا شخص ہوں, لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اس چرچ کو گھر بنانے کی رکاوٹ بنا اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر, اور ہم نے اس پر پیسہ اپنی ذات سے لگایا. کھانے بھی گئے, کوٹ بھی گئے. اس لیے اس پراپرٹی کو بولیں, اس پراپرٹی کو بچانے کے لیے, نہ کہ بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ شخص جو ہے یہ اس لیے دوڑ لگا رہا ہے, آپ دیکھ لیجئے گا کہ بعد میں یہ اس کو اپنے قبضے میں کر لے گا اور کوئی شخص نہیں رہے گا. جو باتیں کر رہے تھے, میں خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج وہی کہتے ہیں کہ ہم اس وقت بھی غلط تھے اور آج بھی غلط ہے. آپ اس وقت بھی ٹھیک تھے اور آج بھی ٹھیک. کس طرح آپ کو خدا کا پاک نظر آئے گا؟ جب آپ ایسے کام کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں خدا کا پاک روح کام کرتا ہے, آپ کے اندر خدا کا ڈر اور خوف ہے, اس لیے آپ اس کو بچائیں. ہم نے یشوا گارڈن میں 2 پلاٹ لیے, ایک لیا, ایک بھائی نے ہمیں گفٹ کیا. کتنے لوگ میرے ساتھ گئے تھے؟ میں اکیلا بھی جا سکتا تھا, میں اس کو اپنے نام کرا سکتا تھا یا نہیں کرا سکتا. 8 لوگ میرے ساتھ. جب انہوں نے میرے نام پہ لکھا تو میں نے کہا اس کو کاٹ کے آپ بیچلر چرچ اینڈ کرسچن ایسوسیشن, کیونکہ یہ میری پراپرٹی نہیں ہے, یہ کلیسیا کی پراپرٹی ہے, یہ چرچ پراپرٹی ہے. اور آپ دعا کریں کہ خدا کے فضل سے خدا نے چاہا تو اسی سال, میں ایمان رکھتا ہوں آپ ایمان سے
آمین کہیں کہ اسی سال اس پر بھی خدا کام کرے گا اور بڑا کام کرے گا. اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہی لوگوں میں سے ایک چرچ دراصل کی برانچ بن رہی ہے اور میں اس چرچ کو بھی بنانے میں کوشش کروں گا. اور اس وقت کراچی میں، اسلام آباد میں، کوئٹہ میں ہماری 2 برانچز کوئٹہ میں ہیں، ایک اسلام آباد میں، کراچی میں. تو ابھی اور خدا کا شکر ہے کہ خدا ہمارے کام کو بڑھائے گا. جب آپ پاک روح سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر آپ کا خیال کدھر ہوتا ہے؟ اپنی جائیداد بنانے پر نہیں، خدا کی پراپرٹی کی طرف ہوتا ہے، خدا کے لوگوں کی طرف ہوتا ہے. پھر روح القدس ملنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ خدا نے ان کو اتنا اختیار دے دیا آپ تصور نہیں کر سکتے. یہ روح القدس کا کام ہے، اس کی قوت کا کام ہے. اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا روح القدس لو. جب خداوند نے ان کو روح القدس دیا اور وہ روح القدس سے بھر گئے تو اس کے بعد خدا نے ان کو ایک بڑا اختیار دیا. آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ کیا اختیار تھا؟ جن کے گناہ تم بخشو. پھر خداوند یسوع مسیح روح القدس کے بھرے ہوئے لوگوں کو اپنا اختیار ٹرانسفر کرتا ہے. یسوع مسیح اپنا غصہ ٹرانسفر نہیں کرتا، نفرت ٹرانسفر نہیں کرتا، حسد ٹرانسفر نہیں کرتا. کیا کرتا ہے؟ جو اس کے پاس ہے وہی ٹرانسفر کرے گا. اور کس کو کرے گا؟ جو ان چیزوں سے خالی ہوگا، جو پہلے ہی بھرا ہوا شخص ہے. اگر گلاس پانی کا پہلے ریچر بھرا ہوا اس کے اندر اور پانی ڈال دو تو کہاں جائے گا؟ وہ گر جائے گا اور وہ ضائع شدہ ہے. اگر وہ گلاس خالی ہے تو پھر اس کے اندر کیا ہوگی؟ گنجائش ہوگی. آپ اس میں پانی ڈالیں گے تو وہ پانی سے بھر جائے گا. جب ان کو روح القدس ملا تو انہوں نے اس روح القدس کا استعمال کیا اور پھر خداوند یسوع مسیح نے ان پر پھونکا تو ان سے کہا روح القدس لو اور آگے ایک بڑا اختیار ان کو ٹرانسفر کیا. آج اگر مجھے اور آپ کو روح القدس ملا اور پھر ہمارے پاس اختیار نہ ہو تو اس کا مطلب کہ روح القدس ہمارے پاس نہیں ہے. تو اس عید بارے کیا سیکھنا ہے کہ اگر شاگرد دعا روزہ میں ٹھہر کر روح القدس لے سکتے ہیں تو میں اور آپ نہیں لے سکتے. بعض اوقات ہم اپنے کریکٹر سے، اپنے کردار سے، اپنے کاموں سے کیا کرتے ہیں؟ خدا کے پاک روح کو رنجیدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم روح القدس سے بھرے ہوئے اور خدا کے پاک روح کو رنجیدہ کرتے ہیں. ایسے کام کرتے ہیں جو خدا کی نظر میں ٹھیک نہیں ہے. اور عید پینتیکوست سے پہلے روح القدس لوگوں کو خدمت کے لیے تیار کرتا، ان کی مدد کرتا تھا. اب روح القدس کہاں رہتا ہے؟ جلدی بتائیے. ہاں جی، اب روح القدس کہاں رہتا ہے؟ تم خدا کا مقدس ہو جس میں خدا کا پاک روح. اب خدا کا پاک روح آپ کی زندگی میں رہتا ہے، لیکن اندر پاک روح ہو اور کام شیطانی ہو تو کیسے جج کریں گے کہ پاک روح ہے؟ بولنے سے پاک روح، اندر کاموں سے آپ کا پاک روح ہے. یعنی نئے اہلنامہ میں روح سے بھرنے سے مراد یہ ہے کہ روح کے تابع رہ کر زندگی گزارنا. اگر ہم روح کے تابع رہ کر زندگی گزارتے ہیں تو خدا کا پاک روح ہماری زندگیوں میں کثرت سے کام کرے گا اور جو خدا نے ہمیں اختیار دیا ہے اس اختیار کو استعمال کرو گے تو وہ قائم رہے گا. آج بہت سارے لوگ میں تجھے یسوع کے نام سے اب دیے ہوئے اختیار کو استعمال کر بدلوں کو چڑھوا. وہ جادوگر کی مثال دی. کون سا جادوگر؟ اس نے پیسوں سے اس کو خریدنے کی کوشش کی. اس نے کہا مجھ سے پیسے لے جو تمہارے پاس ہے وہ مجھے بھی دے دو. تو پترس نے کیا جواب دیا؟ تیرے پیسے تیرے ساتھ ہے. تو
یہ اگر روح القدس پیسوں سے ملنا ہوتا تو آج امیر لوگوں کے پاس ہوتا، غریب لوگوں کے پاس نہیں۔ یہ کیسے ملتا ہے؟ خدا کی بات خودی میں ٹھہرنے سے، اس کی تابع داری میں ملتا ہے، اس میں زندگی گزارنے سے ملتا ہے۔ اور افسیوں کے خط میں لکھا 5:18 میں شراب میں متوالے نہ بنو۔ بندہ، میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، میں مثال دے سکتا ہوں، میں بندہ ملوا سکتا ہوں، وہ پتہ نہیں کتنی بوتلیں شراب کی پیتا ہے اور کتنا کلام پڑھتے، اتنا آپ بھی نہیں پڑھتے، اور وہ کہتا ہے میرے پاس میں دعا کروں گا بدرو نکل جائے گی، وہ نکل بھی جاتی ہے، وہ پیتا شراب گالا نکل۔ یہ کون سا روح القدس ہے؟ کچھ شیطان بھی بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ روحوں کو جانچو اور پرکھو، ایمانداروں روحوں کو جانچنا اور پرکھنا بھی میرا اور آپ کا کام ہے، ذمہ داری ہے۔ اور وہاں 2:4 میں کیا، بلکہ وہ روح سے بھر گئے۔ شراب سے بھرا ہوا شخص کی چال کبھی دیکھی آپ چلتے ہوئے؟ کیسے چلتا ہے؟ کبھی کسی کو دیکھا ہو تو مجھے بتا دیں، ٹھیک ہے؟ اور روح القدس سے بھرا ہوا شخص کیا کرتا ہے؟ وہ یہ کام نہیں کرتا۔ روح کا بپتسمہ ایک بار ہونے والا تجربہ ہے، جبکہ روح سے بھرنے کا تجربہ جو ہے وہ بار بار ہو سکتا ہے۔ میں نے جیسے اسکرپچر کی بات بتائی آپ کو، اور پھر اعمال 9:17 نوٹ کر لیں اگر آپ پڑھنا چاہیں۔ اس سے پہلے میں نے اسکرپچر کی بات کی، اعمال 7:54 اور 55 آیتیں پڑھیں گے، نہیں ٹائم ہو گیا ہے۔ اعمال 9:17 ہے، جہاں حنانیہ سول کے گھر جاتا ہے تو اس پر ہاتھ رکھتا ہے اور وہ روح القدس سے، یعنی روح سے بھرنا یہ بار بار تجربہ ہے، اور اس پر ہاتھ رکھتا ہے اور وہ روح القدس سے بھر جاتا ہے۔ اور روح سے بھرنے کا ایک اور ثبوت ہے، آخری بات کروں گا، یہ پھل جو ہیں یہ میں اس لیے منگوائے تھے، آپ اس کو دیکھیے، ان پھلوں کی خوشبو آپ تک پہنچ رہی ہے، یہ سچی بات ہے، پہنچ رہی ہے، مجھے تو پہنچ رہی ہے، آ رہی ہے۔ اگر یہاں رکھے ہوئے پھلوں کی خوشبو آ سکتی ہے تو گنتیوں 5 اس کی 22 آیت کے پھل جو ہے اگر میری اور آپ کی زندگی میں ہوں تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ شخص روح القدس سے بھرا ہوا نہیں، یہ روح کے پھلوں سے بھرا ہوا نہیں؟ یہ پھل آپ کی زندگی کو پیش کرتے ہیں۔ میں نے اس لیے منگوائے تھے، میں نے کوئی رسمن اس کو نہیں منگایا، میں نے کہا پریکٹیکلی اس کو دیکھیں کہ اگر یہاں پڑے ہوئے پھل آپ کو خوشبو دے رہے ہیں تو اگر آپ کی زندگی میں روح کا پھل ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو کیا روح کے پھلوں کی خوشبو آپ کی زندگی سے نہیں آ سکتی؟ کتنے پھل ہیں جی؟ ریچل کے پاس مائک ہے، وہ ذرا بتاتے ہیں کتنے پھل ہیں، پڑھ کے سنائیں گے۔ تو آخری بات ہے، بہت شکریہ، سنیے گا، اور ان پھلوں کی خوشبو میری اور آپ کی زندگی سے آنی چاہیے، لوگوں کو نظر آئے کہ آپ روح القدس سے بھرے ہوئے لوگ ہیں اور آپ کے اندر یہ روح کے پھل جو 9 ہیں نظر آتے ہیں، لوگ آپ کی زندگی سے برکت پائیں، جس طرح شاگردوں کی زندگی سے روح القدس بھرنے کے بعد لوگ برکت پاتے تھے، بدروہوں سے آزاد ہوتے تھے، بیمار شفا پاتے تھے، گنہگار نجات پاتے تھے، بدرو گرفتہ لوگ آزاد ہوتے تھے۔ آج اگر میری اور آپ کی زندگی میں خدا کا پاک روح ہے تو لوگ آزاد کیوں نہیں ہو رہے، لوگ توبہ کیوں نہیں کر رہے، خدا لوگ آسمانی کو پورا کیوں نہیں کرے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ منادی نہیں کر رہے، میرے اور آپ کی زندگی میں خدا کا پاک روح کام نہیں کرتا۔ آپ ٹھہریں گے، مانگیں گے تو خدا آپ کو بھی دے گا، وہ جس کو چاہتا ہے بانٹتا ہے۔ پڑھیے، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، روح کا پھل کیا ہے؟ محبت، پھر کیا ہے؟ خوشی۔ جب محبت ہوتی ہے تو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ محبت کے ساتھ خوشی جڑی ہوئی ہے، آگے اطمینان، پھر اطمینان خود بخود آ جاتا ہے۔ اطمینان کب ہوتا ہے؟ جب اندر خوشی ہوتی ہے، تسلی ہوتی ہے، پھر ہم تیرا شکر ہے تو میرے بچے کا رشتہ کر دیتا ہے، پھر ہم تیرا شکر ہے تو میری بیٹی کی شادی کر دیتا ہے، میں اور آزاد ہو گیا۔ اندر کی یہ خوشی، اندر کی یہ اطمینان، اندر کی یہ تسلی ہے۔ آج ہماری زندگی میں تسلی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ پھل نہیں ہے۔
والے پھل میں یہ تو پریکٹیکل ہے، یہ بھی کھائیں گے، انجوائے کریں.